اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان پسند ہے جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزار رہا ہو، جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں گزر رہی ہو۔ اور اللہ رب العزت اس نوجوان کو پسند نہیں کرتا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، جو زنا کے راستے پر چلے۔ زنا کے راستے پر چلنے سے بڑے بڑے خطرے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ زنا پر چلنے کی وجہ سے انسان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے، ابلیس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ چوتھا خطرہ یہ ہے کہ انسان کا دل گمراہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور زنا کے راستے پر چلنے سے پانچواں بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے یا زنا کے راستے پر چلتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو پھر اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر وہ بیماریاں کبھی آئی ہی نہیں تھیں۔ اور اگر آپ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، اس وقت آپ پوری دنیا کا اخلاقی منظرنامہ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں خبر دی ہو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیب کے علوم عطا فرمائے جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا، ہمیں خبر دی، تو انہی علوم میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اے مہاجرین کی جماعت، ذرا دھیان سے سنو کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور وہ بے حیائی کا اعلان کرنے لگیں، وہ دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے لگیں، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت طاعون بھیجے گا اور ایسی ایسی وبائیں بھیجے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ یعنی جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اور عام بھی اس طرح سے ہو جائے کہ لوگ بے حیائیوں کا اعلان کرنے لگیں۔ آپ مغربی اقوام کو دیکھیں، آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں وزیر نے اعلان کیا کہ میں ہم جنس پرست ہوں، فلاں عورت نے کہا کہ میں نے اتنی بار زنا کیا ہے، پہلی بار فلاں کے ساتھ زنا کیا، دوسری بار فلاں کے ساتھ زنا کیا۔ یہ ہے زنا کا وہ اعلان جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور اس وقت المیہ یہ ہے کہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں زنا کا اعلان کر رہے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ یوں گپ لگاتے ہیں کہ میرے فلاں عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں لڑکی سے میرے تعلقات ہیں، میں نے فلاں سے اتنی بار تعلقات قائم کیے، وغیرہ وغیرہ کی بے حیائی کی باتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی سے، بے حیائی کی باتوں سے محفوظ رکھے۔ اور ان باتوں کو ادا کرتے ہوئے آپ یقین کریں کہ مجھے کپکپی ہو رہی ہے اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان چیزوں کو کیسے آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن چونکہ حدیث رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں حدیث کے مفہوم کو آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کروں، میں اس وجہ سے مجبور ہوں کہ میں یہ تشریحات آپ کے سامنے زمانے کے حساب سے پیش کر سکوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے اس طور پر کہ لوگ زنا کا اعلان کرنے لگیں، 1979 کے اندر جو وبا آئی، کتنے ملین لوگ اس وبا میں گرفتار ہوئے۔ 1981 میں جو وبا آئی اس میں بھی لاکھوں لوگ اس کے شکار ہوئے۔ پھر جو ایڈز کی وبا آئی، اس کے اندر ایک دن میں دنیا کے اندر کتنے لوگ گرفتار ہوئے۔ ان وباؤں کو اس صدی سے پہلے دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ نئی وبائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ جب زنا اس طرح سے عام ہو جائے کہ لوگ اعلان کرنے لگیں تو پھر ایسی ہی وبائیں آئیں گی۔ اور اتنی دور کی بات ہم کیا کریں، آپ کرونا وائرس کو ہی لے لیں، کووڈ-19، یہ جو وبا آئی اس کے اندر کتنے لوگ گرفتار ہوئے، لاکھوں کروڑوں تک کی تعداد ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ وبا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں یا وبا کے اندر جو گرفتار ہو رہے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت کوئی وبا بھیجتا ہے، کوئی عذاب نازل فرماتا ہے یا کسی طرح کی آزمائش بھیجتا ہے تو پھر تخصیص نہیں ہوتی کہ نیک بندوں
کو یہ وبا گرفتار نہیں کرے گی، برے بندوں کو یہ وبا پکڑے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے یا اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو پھر سب کو آتی ہے۔ پھر تخصیص نہیں ہوتی کہ بڑے کو لگے اور چھوٹے کو نہ لگے، مردوں کو لگے عورتوں کو نہ لگے، بوڑھوں کو نہ لگے اور جوانوں کو لگے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی جب آزمائش آتی ہے تو پھر سب پر بغیر کسی تخصیص کے آتی ہے۔ تو یہ جو وبائیں آ رہی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو زنا کے راستے پر چلنے کا یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ جب انسان زنا کے راستے پر چلتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملعون قرار دیا جاتا ہے، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا کے اوپر وبائیں آتی ہیں۔ جبکہ پاک نوجوان، متقی نوجوان، وہ نوجوان ہیں جو کبھی زنا کے راستے پر نہ چلے، وہ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ زنا کے راستے پر چلنے کے خطرات ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان زنا کے راستے پر کیوں چل پڑتا ہے، وہ اسباب کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے انسان کو زنا کا راستہ خوبصورت لگنے لگتا ہے، پسندیدہ نظر آنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ان نوجوانوں میں شامل ہوں جن کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزرے، جن کی جوانی اللہ کی راہ میں گزرے، جن کی جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، جو جوانی کی حالت میں اپنے چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے ہوں، جو جوانی کی حالت میں نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے وہ نوجوان جو توبہ کرے، اللہ کے راستے پر آ جائے، اپنے تمام پچھلے کاموں کو چھوڑ دے۔ 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا جوان جب توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ آئیے توبہ کرتے ہیں، ان نوجوانوں میں شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان نوجوانوں میں شامل ہوتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ یہ ہیں وہ نوجوان جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔